السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ ہم نظریات پڑھ رہے تھے اور آج ہم دوسرا نظریہ پڑھیں گے۔ طالب علم سے متعلق مختلف نظریات میں ہمارا آج دوسرا نظریہ ہے، وہ ہے طالب علم اور نظریہ حقیقت، ریئلسٹک تھیوری آف اسٹوڈنٹس۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے طالب علم اور نظریہ تصوریت پڑھا تھا، یعنی کہ آئیڈیلسٹک تھیوری آف اسٹوڈنٹس پڑھا تھا۔ اس میں افلاطون بانی تھے اس تھیوری کے، اور 3 مین پوائنٹس تھے کہ طلباء کی انفرادی و اجتماعی تربیت پر زور دیا جائے تاکہ وہ اپنے ماحول کو سمجھ سکیں، اپنے ماحول کے مطابق خود کو ڈال سکیں، اپنی ثقافت، اقدار، سب چیز کو سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ اس تھیوری میں طالب علم کو مرکزی حیثیت نہیں دی گئی، معاشرے کو دی گئی ہے حیثیت، اور اس تھیوری کے مطابق افراد معاشرے کے اجزاء ہیں، اور جبکہ جو معاشرہ ہے وہ فطری ادارہ ہے، وہ مستقل رہتا ہے، جبکہ افراد آتے جاتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس تھیوری نے افراد کے بجائے معاشرے کو حیثیت دی تھی، اور اسی لیے اس تھیوری میں طالب علم کو مرکزی حیثیت نہیں دی گئی اور انہیں آزادی بھی نہیں دی گئی تھی۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ آج کے لیکچر میں ہم دوسری تھیوری کو ڈسکس کریں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے یہ تھیوری۔ ریئلسٹک تھیوری آف اسٹوڈنٹس، نظریہ حقیقت۔ اس تھیوری کے بانی کون ہیں؟ ارسطو ہیں۔ انہوں نے اس پر کافی کام کیا تھا، جبکہ پچھلی جو تھیوری ہم نے پڑھی تھی اس کے بانی افلاطون تھے۔ ٹھیک ہے، نظریہ حقیقت کے بانیوں میں ارسطو کا نام سر فہرست ہے۔ وہ روحانیت کے مقابلے میں مادیت پر زور دیتا ہے اور طلباء کے لیے ٹھوس معلومات پر مبنی علوم کے حصول کی حمایت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ روحانیت کو نہیں بلکہ وہ مادیت پر زور دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ طلباء کے لیے ٹھوس معلومات پر مبنی علوم دیا جائے انہیں، اور وہ تعلیم کے ماحول کو غیر روحانی قرار دیتا ہے اور فطری و قدرتی ماحول کے مطابق مادی علوم کے حصول کو ممکن بنانا چاہتا ہے۔ نظریہ حقیقت طالب علم کو مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ یہ تھیوری طالب علم کو آزادی دیتی ہے، طالب علم کو مرکزی حیثیت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ جو پچھلی تھیوری تھی اس میں طالب علم کو آزادی نہیں دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے وہی کرنا تھا جو ان کے ٹیچر نے انہیں کہنا تھا۔ تو نظریہ حقیقت طالب علم کو مرکزی حیثیت دیتا ہے، ساتھ ہی معاشرتی مطابقت کے لیے بنیادی مہارتوں کے حصول کو بھی لازمی قرار دیتا ہے۔ معاشرتی روابط بھی طالب علم کے لیے ضروری ہے، اس کا تعین کرنا اور ماحول سے ہم آہنگی بھی تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں طالب علم کا مطلب کیا ہے؟ علم حاصل کرنے والا۔ تو تعلیم کیا کرتی ہے؟ طالب علم کے اندر شعور لاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو تعلیم کے ذریعے آپ ماحول سے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں ہو سکتے ماحول کے ساتھ ہم آہنگ۔ ٹھیک ہے، اس لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ ارسطو نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں کا محور بھی طالب علم کو قرار دیتا ہے۔ ان سرگرمیوں کے لیے طلباء کو زندگی کے مسائل کا دارک ہونا چاہیے اور مسائل کے حل کے لیے عملی جدوجہد کرنی چاہیے۔ وہ طالب علم کے لیے زبانی رٹا لگانے کی مخالفت کرتا ہے اور تجویز کرتا ہے کہ طالب علم اپنی ذہنی صلاحیتوں اور عمل کے ذریعے ہی علم حاصل کریں، یعنی کہ رٹافیکیشن والا جو کنسیپٹ ہے انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جو بچوں کے اندر صلاحیات ہیں وہ ان کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے ہی علم حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، ارسطو کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد طلباء کو تفصیلی طور پر متوازن شخصیت بننے کے قابل کرنا متعین ہونا چاہیے۔ تاہم وہ یہ تسلیم بھی کرتا ہے کہ معاشرہ چونکہ فطری ادارہ ہے، اس کی حیثیت مستقل ہوتی ہے، جبکہ افراد بدلتے اور آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ افلاطون کی طرح معاشرے کو کلی اہمیت دے کر معاشرے کی تشکیل و تعمیر تعلیم کا اولین مقصد خیال کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی تھیوری کی مین پوائنٹس کون کون سے ہیں؟ چلے ریوائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا تھا کہ اس کے بانی کون ہیں؟ ارسطو، اور اس میں معاشرے کے بجائے طالب علم کو حیثیت دی گئی ہے، مرکزی حیثیت۔
طالب علم کو آزادی دی گئی ہے۔ اور جو مین پوائنٹ ہے اس کا وہ ایک اور تھا کہ ارسطو نے روحانیت کے مقابلے میں مادیت پر زور دیا تھا اور کہا تھا کہ طلباء کے لیے ٹھوس معلومات پر مبنی علوم کے حصول کی حمایت کی اور ارسطو نے کہا تھا کہ طالب علم کو آزاد چھوڑ دیا جائے فطری ماحول میں اور تاکہ وہ آزادی سے علم حاصل کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ارسطو نے نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں کا محور بھی طالب علم کو قرار دیا تھا تاکہ جب طالب علم ان سرگرمیوں میں خود مرکزی حیثیت رکھے گا تو وہ اپنے مسائل جو اسے پیش آئیں گے ان کے حل کے لیے عمل و جدوجہد خود کر سکے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔